يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تعذب المسلم عدوا فانتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين وصلى الله على مهدي من ركب سفينة نجاه واعتدى وتخلف عنها وظل وغرق وحواه سكن بعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورث الوثقى. ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة الأمر السؤال قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل تفر كنتم في برد مشاهدة الله على عباد الله فإن كل حي في الدنيا إله فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسول فضلنا بعضكم إلى بعض. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بعض رسولوں کو نبیوں کو پروردگار نے بعض نبیوں کو بافضیلت قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے امت محمد کو پروردگار نے دیگر نبیوں کی امت سے افضل بافضیلت قرار دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ امت کے لیے جو پناہ گاہ ہے وہ پروردگار کی رحمت ہے. پروردگار کے آغوش رحمت میں آ جائے اس سے بڑا جو ہے کوئی پناہ نہیں ہوتا. دیکھیں بچہ جو ہے ڈرتا ہے یا خوفزدہ ہوتا ہے, گھبراتا ہے, لیکن جیسے ہی ماں کی آغوش میں آ جائے تو پھر اسے جو ہے قرار مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے مضطرب تمام جو ہے مشکلات, لیکن جیسے ہی پروردگار کی آغوش رحمت میں آ جائے گا تو پھر اسے جو ہے سکون اور اطمینان مل جائے گا. اور اس سے بڑا جو ہے اور کیا مقام ہو سکتا ہے, مرتبہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں اب ملے گا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ صحرا کی طرف نکلے, بیابان کی طرف. تو جناب نوف تھے, انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے نا گھر سے ایک صحرا کی طرف بیابان کی طرف جا رہے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ تو مولا نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں, کچھ آرزو ہے, لیکن ہم جو ہے کسی سے بیان نہیں کر سکتے سوائے پروردگار کے. تب جو ہے جناب نوف نے بھی کہا مولا ہمارے دل میں بھی ایک خیال ہے, وہ خیال یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں تمام چیزیں رنگینی ہے, ہماری نظر پڑتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ عاقبت جو ہے وہ بخیر نہ رہ جائے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تم جو ہے اس کی آغوش میں آ جاؤ, یعنی آغوش رحمت میں, پروردگار کی آغوش رحمت میں آ جاؤ. تو پھر تم دیکھو کہ بڑے سے بڑے جو بھی عرفا ہیں اور دیگر اس طریقے کے جو افراد ہیں وہ آغوش رحمت میں آ گئے تو پھر انہیں جو ہے پناہ مل گیا. آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو جائے, یعنی عشق اور محبت, اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف جو ہے خدا کی محبت ہو, یہ تو مقام اور مرتبہ جو ہے یہ تو محمد اور آل محمد کا ہے. یہ تو مقام جو ہے اس منزل تک انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سی تاریخ میں اس طریقے کا ملے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک گروہ ہے, ایک جماعت ہے, اور اس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں. پوچھا کہ آخر سبب کیا ہے, اس طریقے سے تم لاغر ہو گئے؟ تو کہا کہ ہم جو ہے جنت کے شوق میں. تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر جو ہے تمہارے لیے جنت ہے, پروردگار تمہیں جو ہے جنت دے گا. اور آگے بڑھے, دیکھا ایک گروہ جماعت اور بھی ہے, وہ بھی لاغر نہیں فن.
جسم جو ہے زرد ہے، گریہ کر رہے ہیں، تو اس جماعت سے پوچھا کہ آخر سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم جہنم کی خوف کی وجہ سے گریہ کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پروردگار جو ہے تمہیں جہنم سے نجات دے گا۔ لیکن جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا، ایک گروہ اور ہے لیکن چہرہ نورانی ہے، اور وہ جو ہے گریہ کر رہے ہیں لا کر، پتلے دبلے۔ پوچھا آخر سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم جو ہے پروردگار کے اشتیاق میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں ہم جو ہے گریہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مقام ہے کہ صرف جو ہے پروردگار ہی کی محبت ہو، تو یہ تو بڑا بلند مقام ہے، اور یہ جو ہے صرف محمد اور آل محمد سے مخصوص ہے۔ لیکن جو ہے اگر صرف ایک محبت ہو، بلکہ یوں اپنی زبان سے اس طریقے سے واضح کر دیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک گلاس میں اگر صرف شہد ہے تو صرف شہد رہے گا، اگر شہد بھرا ہوا ہے تو صرف شہد رہے گا، اس میں جو ہے پھر دودھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن جو ہے اگر شہد کم ہو پھر اس میں دودھ بھی ڈال دیں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف شہد ہے یا صرف جو ہے دودھ ہے نا، یہ گلاس میں جو ہے یہ دونوں چیزیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ہے نا، دل ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی اور پروردگار کی محبت ہے، اور دیگر چیزوں کی صرف جو ہے پروردگار کی محبت ہو، تو یہ ایک الگ مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام اگر آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جناب شعیب علیہ السلام جو ہے کس قدر جو ہے گریہ کر رہے تھے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ پروردگار نے جناب جبریل کو بھیجا، پھر آنکھ واپس آ گئی، پھر گریہ کر رہے ہیں، آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ پھر پروردگار نے جناب جبریل کو بھیجا، آنکھ کی بینائی واپس آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے اسی طریقے سے ہوا، پھر پروردگار نے جبریل کو بھیجا اور آئے، آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اب سوال کیا کہ شعیب کیوں گریہ اس طریقے سے کر رہے ہو؟ کیا اگر جو ہے جہنم کے خوف کی وجہ سے، تو جہنم تو تمہارے لیے ہے نہیں، نجات ہے، اور جنت کے شوق میں وہ تو جنت میں جاؤ گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ یہی کہا نا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا، اسی طریقے جناب شعیب نے، کہ ہم نہ جہنم کے اس سے نہ جنت کے اس سے، بلکہ جو ہے ہم تیری محبت میں گریہ کر رہے ہیں، تیری یاد میں گریہ کر رہے ہیں۔ تو پروردگار کا حکم ہوا کہ ہم نے جناب موسیٰ کو تمہاری خدمت میں ہے نا 10 سال یا 12 سال جو ہے ہم نے دے دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مقام اگر جو ہے انسان جو ہے رحمت آغوش میں اگر آ جائے تو پھر انسان کو جو ہے نا سکون اور اطمینان ملے گا۔ تو سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، جو دیگر امتیں گزر چکی ہے اس میں جو فضیلت ہے تو وہ امت محمد کو فضیلت ہے۔ اور اسی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے بعض رسول کو بعض رسول پہ فضیلت قرار دیا۔ دیکھیں جو عقیدہ ہے 1,24,000 انبیاء ہیں، نبی ہیں 1,24,000، لیکن ان میں جو زیادہ بافضیلت ہے وہ 313 ہے، اور ان میں جو زیادہ ہے مثلا جو صاحب شریعت 5 ہیں وہ صاحب شریعت ہے، تو یہ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو انبیاء علیہ السلام کی امت گزری اور جو محمد کی امت ہے، تو محمد کی امت جو ہے دیگر انبیاءوں کی امت سے زیادہ فضیلت ہے۔ خود جو ہے آپ روایات میں دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے یہ کہا، جب سوال کیا کہ پروردگار امت محمدی کو جو فضیلت قرار دیا دیگر انبیاء کی امت سے، وہ جو ہے اسباب کیا ہے؟ تو پھر جو ہے قدرت کی آواز آئی کہ وہ 10 چیزیں ہیں، الصلاۃ والصوم اور حج اور زکوٰۃ، جہاد، قرآن، علم، جمعہ، نماز جماعت، علم اور عاشورہ۔ فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے دیگر انبیاءوں کی امت سے امت محمدی کو زیادہ بافضیلت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ پروردگار جو ہے دیگر چیزیں واضح ہے، لیکن جو ہے یہ آخری چیز کی جو عاشورہ، اس کے سلسلے سے تو قدرت کی آواز آئی کہ محمد کا نواسہ ہوگا اور جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، اور ان کی امت جو ہے ان کی یاد منائے گی، یعنی ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو بہرحال کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں جو بافضیلت ہے دیگر انبیاءوں کی امت سے، یعنی یہ جو ہے نماز کو بھی قائم کریں گے،
روزہ بھی زیادہ رکھیں گے، یہ جو ہے علم دوست بھی ہوں گے، قرآن سے بھی دلچسپی رکھیں گے، نماز جمعہ بھی پڑھیں گے، جماعت میں بھی شرکت کریں گے، یہ تمام جہاد میں بھی، تو یہ تمام جو ہے یہ فضیلتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے محمد کی امت کو دیگر نبیوں کی امت سے زیادہ بافضیلت قرار دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں، تو اب جو ہے 10 چیزوں کا ذکر جو ہے نا تفصیل سے ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت نہیں کریں گے، لیکن جو ہے صرف ایک چیز کا ذکر کر دے ان تمام چیزوں میں سے کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، اور جو ہے جہاد ہے، علم ہے، قرآن ہے، جماعت ہے، جمعہ ہے، تمام چیزیں ہیں، عاشورہ ہے، تو انہی میں سے ایک چیز جو ہے جو بافضیلت قرار دیا ہے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ روزہ ہے، روزہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خود جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا جو تصور ہے تو وہ تو الگ ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بہترین موقع یہی ہے کہ انسان اس وقت روزہ رکھے کہ جب دن چھوٹا ہو، رات بڑی ہو۔ اگر دن چھوٹا ہے اور رات بڑی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یا مثلا جو ہے جو روزہ قضا ہو گیا ہو۔ تو بہرحال جو پایا جاتا ہے کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک جو ہے تمام چیزوں سے پرہیز کرے، پھر جو چیزیں شریعت نے منع کی ہے، قرار دیا ہے، تو ایک تو روزہ یہ ہو گیا، اور ایک روزہ جو ہے جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام گناہوں سے بچائے، یعنی اس کے دل میں جو ہے گناہوں کا خیال بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک تو بطن کا روزہ ہے نا، پیٹ کا روزہ، شکم کا روزہ ہے نا، تو فرمایا کہ اس روزے سے اور اس روزے سے فرق ہے۔ ایک تو شکم کا روزہ ہے کہ دیگر چیزوں سے انسان پرہیز کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو بافضیلت روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں جو ہے گناہوں کا خیال بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ اگر جو ہے اس طریقے سے اگر انسان ہے یعنی اپنے دل کے دروازے کو بند کر لیا، یعنی گناہوں کے لیے ہے نا بند کر لیا ہے اور تصور بھی نہیں کر رہا ہے، تو یہ جو ہے با فضیلت، یہ بھی روزے سے افضل کہ جو دیگر روزہ رکھتے ہیں اس سے جو ہے با فضیلت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی فکر جو ہے اس طریقے سے کر لے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو ہے نا بچائے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی فکر جو ہے کیسی ہو جاتی ہے۔ بعض شعراء کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ معلوم یہ ہوا کہ راستہ تو چلتے ہیں لیکن سوچتے رہتے ہیں، یا مثلا جو ہے کوئی شخص سامنے سے گزرے سلام کرے، جواب تو دے دیں گے لیکن جو ہے ذہن میں کچھ اور رہتا ہے، یعنی کسی بحر میں جو ہے نا کسی شعر کو منظم کرتے ہیں، اب وہ جو ہے منظم کر رہے ہیں کیسے، یا چل رہے ہیں گنگنا رہے ہیں نا، بحر میں منظم کر رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں اس طریقے سے، یعنی وہ جو فکر کر رہے ہیں نا، غور کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے کچھ اور غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہے نا، اسی طریقے سے اگر جو ہے انسان اس طریقے سے غور اور فکر کرے تاکہ جو ہے اس کے لیے معاشرے کے لیے بھلا ہو، تو یہ غور و فکر جو ہے اس روزے سے زیادہ بافضیلت ہے۔ اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ التفکر یضاف الحکمہ، فکر جو ہے یہ جو ہے حکمت میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیں اگر انسان غور اور فکر کرتا ہے تو اس کی حکمت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اچھا آپ نے برابر سنا ہے نا حکمت، حکمت یہی حکیم سے حکمت ہے، حکمت تو حکمت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں حکمت اسے کہتے ہیں کہ ایک جانور کو رسی سے باندھ دیا جائے، تو اسے جو ہے حکمت کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جانور کو
کسی جانور کو اگر رسی سے باندھ دے تو مالک بھی جو ہے مطمئن رہتا ہے کہ اب جو ہے یہ جانور کہیں بھاگے گا نہیں، اسے جو ہے اطمینان رہتا ہے۔ اچھا، جانور کو بھی اطمینان رہتا ہے کہ مالک جو ہے وہ ہمیں کھانے کے لیے دے گا، گھاس بھوسا بھوسی جو بھی ہو ہے نا، جو وہ سب جو ہے ہمارے لیے جو ہے اہتمام کرے گا، کھانے کے لیے ہمیں دے گا۔ تو جانور بھی مطمئن رہتا ہے کہ ہمیں کھانے کو ملے گا، اور مالک بھی مطمئن رہتا ہے کہ یہ جانور جو ہے کہیں بھاگے گا نہیں۔ تو اسی کو جو ہے حکمت کہتے ہیں، یعنی اگر جو ہے انسان کی فکر تفکر جو ہے صحیح ہے تو پھر وہ جو ہے راہ نہیں بھٹکتا ہے، پھر جو ہے اسے اطمینان ہوتا ہے، اطمینان ہے نا، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے تفکر و فکر جو ہے وہ صحیح پائی جا رہی ہے۔ تو اسی تفکر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی روایت ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیگر عبادتوں سے زیادہ بافضیلت جو عبادت ہے وہ تفکر ہے۔ روایت میں یہاں تک بھی ملے گا کہ وہ رات بھر جاگ کر عبادت جو کر رہا ہے اس سے بہتر جو ہے اگر چند لمحہ جو ہے نا تفکر کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر بغیر تفکر کے بغیر فکر کے انسان جو ہے عبادت کرے، یا مثلا آپ اسی کو لے لیے، نماز ہی لے لیے، اگر جو ہے بغیر تفکر کے اگر بغیر فکر کے انجام دے رہا ہے تو پھر وہ عبادت جو ہے عبادت شمار نہیں ہوگا۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے تفکر یعنی فکر ہر چیز میں، خود جو ہے قرآن کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن مجید کرو، قرآن مجید کے بارے میں تم جو ہے تفکر کرو، فکر کرو، ہے نا، اگر جو ہے تفکر کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا، آخرت میں بھی سعادت مند ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ملیں گے کہ جن کی فکر صحیح نہیں ہے۔ اب جب فکر صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر شخص کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کے لیے جو ہے مفید ثابت ہو، ایسے ہی افراد کے لیے کہ جن کی تفکر جو ہے فکر جو ہے اچھی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کی اگر جو ہے فکر بہترین ہے اور اس پہ جو ہے غور اور فکر کر رہا ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس روزے سے جو شکم کا روزہ ہے اس روزے سے زیادہ جو ہے بافضیلت ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا، پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وسطین یدین بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون عن السیئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا واصفا، اشهد ان محمد النبي وآله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله صلى عليه اجر المؤكد في القروة دائمة۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ
کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے، مودت کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام آئے، ہر ایک نے جو ہے ایک دوسرے کا ذکر کیا۔ خود امام حسین علیہ السلام کا خطبہ دیکھے، خطبہ مینا، بڑا طویل خطبہ ہے، تو اس میں امام حسین علیہ السلام نے جو خواص کے درمیان کہ جب مدینے سے کربلا کی طرف جانے لگے تھے، خطبہ مینا جو دیا ہے جو خواص کے درمیان، تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا نا، شب ہجرت کا ذکر کیا، دیگر دروازے بند کر دیے گئے، یہ دروازہ کھلا رہا، ہر چیز جو ہے اس طریقے سے ذکر کیا اور لوگوں سے سوال کیا۔ یہاں تک آپ دیکھیں تاریخ میں یہ ملے گا کہ جو انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور خود انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو افراد ہیں بعض جو گزرے ہیں، جو کہ ظاہراً امام معصومین علیہ السلام اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ دیکھیں جب تک جو ہے محبت نہ ہو، اہل بیت کی ولایت نہ ہو، جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو، کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہر انبیاء کے دور میں جو ہے ایسے افراد تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جو امام کی ولادت کی تاریخ ہے نا 10 کو ہے، بعض جگہ یہ 8 کو ہے، ویسے مہینے میں جو ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال کی 11ویں امام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کیسے افراد تھے، وہی افراد کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک امامت کے قائل تھے، اس کے بعد نہیں تھے قائل۔ واقفیہ جو نیا ایک مذہب نکلا، واقفیہ، یہ جو ہے 11ویں امام کے دور میں بھی تھے، امام کے زمانے میں بھی تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مختصر سا وقت کہ امام جو امامت کے درجے پہ ہوئے تو وہ 6 سال تھے امام، یعنی امام جب 22 سال کے تھے تو امامت کے درجے پہ، اور شہادت ہو گئی 28 سال میں، 11ویں امام کی شہادت 28 سال میں ہو گئی۔ جب 22 سال کے ہو گئے تو پھر جو ہے اس منصب پہ آئے، وہ بھی صرف جو ہے 6 سال تھے۔ اور اسی دوران آپ اندازہ لگائیں کہ ہر شخص جو ہے امام سے مل بھی نہیں سکتا تھا، امام کو حصار میں رکھا گیا تھا، لیکن امام کے ساتھ جو ہے جو تمام دیگر مسائل تھے جو علم کو آگے بڑھانا اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل تمام چیزیں جو ہے ذکر کرنا، ادھر جو ہے واقفیہ تھے، ان کا بھی مسئلہ تھا، بعض جو ہے ادھر بھی چاہنے والے تھے، وہ بھی ڈگمگا رہے تھے، انہیں بھی بتانا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ لیکن انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ بھی تھی، یہ جو 11 امام ہے، اب اس کے بعد جو امام ہوگا لوگوں کے لیے واضح کرنا بھی تھا، اس لیے کہ اب 11ویں امام کے بعد جو ہے غیبت کا دور شروع ہو جائے گا، لہٰذا جو ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو آمادہ کرنا تھا۔ اور اس سے زیادہ مسئلہ یہ تھا، آپ دیکھیں کہ بعض جو اہل سنت کے ہیں یہ ملے گا، ہے نا بات کے ہیں اہل سنت کے ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یعنی 12 امام ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے، تو اس چیز کو بھی واضح کرنا تھا، سب سے جو ہے بتانا بھی نہیں تھا، اور اس چیز کو بھی واضح کرنا تھا کہ نہیں امام جو ہے اس دنیا میں آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اسے بھی واضح کرنا تھا، اور سب کے سامنے بھی نہیں کرنا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام جو ہے مرحلہ تھا، اور کچھ جو ہے خاص امام کے جو چاہنے والے تھے امام نے جو ہے ان سے بیان کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی کی، امام کی زیارت بھی کی۔ انہی میں سے احمد بن اسحاق ہے نا اشری قمی، یہ جو ہے امام کے چاہنے والے تھے، امام کے صحابی تھے، اور انہوں نے امام کی زیارت کی۔
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو مسجد بنوائی ہے نا قم شہر میں، آج بھی وہ مسجد موجود ہے امام حسن عسکری کے نام سے، ہے نا، حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے، ہے نا، قریب جو ہے قریب میں ہے مسجد امام حسن عسکری۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے احمد بن اسحاق عشری قمی جو تھے، انہوں نے ہے نا مسجد کو تعمیر کیا، تو انہوں نے امام کی زیارت کی۔ تو یہ دور ایسے حالات میں کہ واضح بھی کرنا تھا اور لوگوں کو آمادہ بھی کرنا تھا، اور ہر شخص جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے ان تمام چیزوں کو، یعنی 6 سال میں کہ جو ایک انسان مثلا اس منزل پہ اور 60 سال میں کرتا ہو، امام نے جو ہے 6 سال میں جو ہے ان تمام جو ہے علوم کو پھیلایا، اور لوگوں کے عقیدے کو بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے شک کرنے لگے، یا جس طریقے سے واقعہ مذہب فرقہ تھا کہ وہ آگے مانتے ہی نہیں، صرف جو ہے 7 امام تک کے وہ قائل ہیں، اس کے آگے نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام جس دور سے، جس حالات سے امام زندگی گزار رہے تھے، نہ صرف یہی کہ بلکہ امام کے جو چاہنے والے تھے، جو پریشان حال تھے، اور یہاں تک کہ امام سے جو ہے خود مل نہیں سکتے، امام سے کہہ نہیں سکتے، لیکن جو ہے جیسے امام کو ہے نا واضح ہو جاتا، تو بعض افراد جو ہے آپ کو ملے گا نا، اسماعیل صاحب دیگر تھے، وہ اسی وجہ سے راہ میں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ امام گزریں گے تو ہم امام سے سوال کریں گے، لیکن جو ہے امام ہے نا اس طریقے سے ہے نا اشارہ کر دیتے تھے، اور آخر کار جو ہے دیگر جو امام کے چاہنے والے تھے اس کے ذریعے جو ہے امام تک، امام ان تک جو ہے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی امام حکم دیتے تھے وہاں تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں یہ امام کا چاہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ایسا دور تھا، ایسا حالات تھا۔ لیکن آج تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنا چاہیں امام کا ذکر کرے، امام کے فضائل کو بیان کرے، جتنا چاہیں جو ہے امام کے سلسلے سے گفتگو کرے، ہے نا، کوئی جو ہے روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں کیسے حالات تھے کہ امام کے چاہنے والے امام جو ہے موجود تھے، لیکن امام کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو فرمایا، بس جو ہے یہی آخری حدیث کے امام نے جو فرمایا، جو مومن کی 5 علامت ہے، 5 وہ ذکر نہیں کریں گے، صرف جو ہے ایک کا ذکر کی امام نے جو فرمایا کہ مومن کی جو ایک علامت ہے وہ جو ہے 51 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھے گا، علامت میں سے جو واجبات ہے 17 واجبات ہے، اور باقی جو ہے سب جو مستحبات ہیں، مستحبات ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے اس عمل کو انجام دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ امام نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے داہنی انگلی میں حقیقی انگوٹھی پہنا گیا، بلند آواز سے بسم اللہ کہتے ایک ہی بیان کرے، سب بیان کر دیا ہے نا، اور خاک پہ جو ہے وہ سجدہ کرے گا۔ تو بہرحال کہ امام نے فرمایا کہ یہ جو ہے مومن کی علامت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اس پہ عمل کر رہا ہے، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو فرمایا، اگر انسان مومن جو ہے عمل کر رہا ہے تو وہ جو ہے مومن ہے، اور اگر جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر جو ہے ہم اسی حکم پہ کہ جو چند دن کے بعد 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور امام نے جو فرمایا ہے، اور امام کو جو چیزیں پسند ہے اگر اس پہ ہم عمل کریں تو یقیناً جو ہے ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال امام کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، امام نے جو ہے تمام علوم کو پہنچایا، اور آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو مظلوم ہے، پروردگار انہیں جو ہے کامیابی اور سرفرازی عنایت فرما۔
پروردگار جو ظالم ہیں انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثۃ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سید نساء العالمین وزد خاتم النبی سیدتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يسار البدية الطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد الفرور بغي الشقاق صلوات الله وسلام على أبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم اجعل فرج ناظرنا بالنظر منا إليه. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفذ الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار البت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جميع العلین عنایت فرما. پروردگار جلا اولاد اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں اسے بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جو ظالم ہے پروردگار انہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سر نگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و اسرار میں شمار فرما. ربنا